الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین دی محتشم العلم اسلامک آن لائن اکیڈمی میں خوش آمدید۔ میرے پیارے محترم بھائیوں دوستو، آج ہم حاضر ہوئے ہیں عقیدہ ختم نبوت کورس کلاس نمبر 7 میں۔ ناظرین محترم، آج ہماری گفتگو کا موضوع اور عنوان ہے کہ قرآن مجید کی 2 آیات پر اجرائے نبوت کے موضوع پر قادیانی شبہات اور ان کے علمی تحقیقی جوابات۔ ناظرین محترم، آیت نمبر 1 اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقی وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، یعنی اے آدم علیہ السلام کے بیٹے اور بیٹیوں، اگر تمہارے پاس تم میں سے ہی کچھ پیغمبر آئیں جو تمہیں میری آیات پڑھ کر سنائیں، تو جو لوگ تقوی اختیار کر لیں گے اور اپنی اصلاح کر لیں گے، ان پر نہ کوئی خوف طاری ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ناظرین محترم، قادیانی اس آیت سے باطل استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس آیت میں تمام بنی آدم کو مضارع کے صیغے کے ساتھ خطاب کیا گیا ہے، اس لیے اس آیت کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ قیامت تک بنی آدم سے رسول آتے رہیں گے۔ اب آئیے قادیانیوں کے اس باطل استدلال کا آپ جواب سماعت کیجئے۔ قادیانیوں کے اس باطل استدلال کے بہت سے جوابات ہیں۔ جواب نمبر 1 آپ ملاحظہ فرمائیں، قرآن مجید کے اسلوب سے یہ بات ثابت ہے کہ پورے قرآن میں جہاں بھی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے خطاب کیا تو وہاں 2 طریقوں سے خطاب کیا ہے۔ امت محمدیہ علیہ السلام کو اجابت کے لیے یا ایھا الذین آمنو کے الفاظ سے خطاب کیا گیا ہے۔ نمبر 2، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کے لیے یا ایھا الناس کے الفاظ سے خطاب کیا گیا ہے۔ پورے قرآن میں امت محمدیہ علیہ السلام کو یا بنی آدم کے الفاظ سے خطاب نہیں کیا گیا۔ پس ثابت ہوا کہ اس آیت میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب نہیں کیا گیا، بلکہ امت محمدیہ سے پہلے تمام اولاد آدم کو جو خطاب کیا گیا تھا اس آیت میں اس کا ذکر ہے۔ ناظرین محترم، ایک ضروری وضاحت آپ سماعت کریں کہ یا بنی آدم کے الفاظ سے جہاں بھی اولاد آدم علیہ السلام کو خطاب کیا گیا ہے، وہاں اگر کوئی احکام نازل کیے جانے کا ذکر ہو تو اگر وہ احکام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں منسوخ نہ کیے گئے ہوں یا کوئی ایسا حکم جو شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حکم کے پورے کرنے سے مانع نہ ہو، تو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس حکم میں شامل ہوتی ہے۔ جبکہ اس آیت میں جس بات کو ذکر کیا گیا ہے وہ سابقہ امتوں کے لیے اس لیے ہے کیونکہ قرآن اور سنت کے مطابق آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی قرار دیا گیا ہے، اور آخری نبی کے آنے کے بعد نبوت جاری نہیں رہتی۔ قادیانی یا بنی آدموں کے الفاظ پر اعتراض کرتے ہوئے اور ایک آیت بھی پیش کرتے ہیں کہ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ اس آیت میں یا بنی کے لفظ سے خطاب کیا گیا ہے اور اس میں مسجد کا ذکر ہے اور مسجد امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے۔ حالانکہ قادیانی علمی یتیموں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ مسجد کا ذکر پہلی امتوں کے لیے بھی قرآن میں کیا گیا ہے، جیسا کہ اس آیت میں ذکر ہے کہ قال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدا، یعنی انہوں نے کہا کہ ہم تو ان کے اوپر ایک مسجد ضرور بنائیں گے۔ جواب نمبر 2، اولاد بنی آدم میں ہندو، سکھ، عیسائی اور یہودی تمام شامل ہیں۔ کیا ہندوؤں، سکھوں، عیسائیوں اور یہودیوں میں سے بھی
رسول آ سکتا ہے؟ اگر ان میں سے رسول نہیں آ سکتا تو ان کو اس آیت کے عموم سے کس دلیل کے ساتھ قادیانی خارج کرتے ہیں؟ اس کے علاوہ اولاد بنی آدم میں عورتیں اور ہجڑے بھی شامل ہیں، کیا عورتوں اور ہجڑوں میں بھی رسول آ سکتا ہے؟ اگر قادیانی کے جواب میں کہیں کہ عورتیں پہلے نبی نہیں بنی تو اب بھی نہیں بن سکتی، اس کا جواب یہ ہے کہ جس طرح کوئی عورت نبی نہیں بنی، اسی طرح پہلے کسی نبی کی اطاعت کرنے سے کوئی مرد بھی نبی نہیں بنا۔ اگر نبوت جاری ہے اور اطاعت سے کوئی انسان نبی بن سکتا ہے تو اطاعت سے عورت بھی نبی بن سکتی ہے، جس طرح مرزا قادیانی نے کہا۔ پس ثابت ہوا کہ اس آیت کی روح سے جس طرح عورت نبی نہیں بن سکتی، اسی طرح کوئی مرد بھی نبی نہیں بن سکتا۔ جواب نمبر 3 آپ ملاحظہ فرمائیں، اگر اس آیت یا بنی آدم اما یاتینکم رسول منکم سے رسولوں کے آنے کا وعدہ ہے تو اس آیت میں اما یاتینکم منی ہدا سے صاحب شریعت رسولوں کے آنے کا وعدہ بھی ہے، کیونکہ اس آیت میں وہی یاتینکم ہے جو یا بنی آدم اما یاتینکم رسول منکم والی آیت میں ہے، لیکن قادیانی صاحب شریعت رسولوں کے آنے کے منکر ہیں۔ جس طرح آیت یا بنی آدم اما یاتینکم رسول منکم سے آپ قادیانی صاحب شریعت رسولوں کے آنے کے منکر ہیں، اسی طرح اس آیت سے غیر تشریعی رسول بھی نہیں آ سکتے۔ جواب نمبر 4 اس آیت یا بنی آدم اما یاتینکم رسول منکم میں لفظ اما ہے اور اما حرف شرط ہے جس کا تحقق ضروری نہیں، جس طرح مضارع کے لیے استمرار ضروری نہیں، جیسا کہ اس آیت سے وضاحت ہوتی ہے۔ اما ترین من البشر احدا، اگر لوگوں میں سے کسی کو آتا دیکھو، اس آیت کا اگر قادیانی اصولوں کے مطابق ترجمہ کریں تو یوں بنے گا کہ مریم علیہ السلام قیامت تک آدمی کو دیکھتی رہیں گی معاذ اللہ۔ حالانکہ یہ ترجمہ قادیانی نہیں مانتے، بس جس طرح اس آیت کے روح سے سیدہ مریم علیہ السلام قیامت تک کسی آدمی کو نہیں دیکھ سکتی، اسی طرح اس آیت یا بنی آدم اما یاتینکم رسول منکم سے بھی حضور علیہ السلام کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ جواب نمبر 5 اس آیت کا شان نزول قادیانیوں کے تسلیم کردہ مجدد امام سیوطی رحمۃ اللہ نے بیان کیا کہ یسار سلمہ سے روایت ہے کہ اللہ رب العزت نے سیدنا آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو اپنی قدرت اور رحمت کی مٹھی میں لیا اور فرمایا یا بنی آدم اما یاتینکم رسول منکم، پھر رسولوں پر نظر رحمت ڈالی تو فرمایا یا ایھا الرسول۔ پس ثابت ہوا کہ قادیانیوں کے تسلیم کردہ مجدد کے نزدیک یہ آیت عالم ارواح کے واقعے کی حکایت ہے۔ جواب نمبر 6 جس رکوع میں یہ آیت ہے اس میں اس آیت سے پہلے 3 دفعہ آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو اس آدم کے الفاظ سے اللہ تبارک و تعالی نے خطاب کیا، اس لیے اگر سیاق و سباق کو بھی دیکھا جائے تو بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت میں اولین اولاد علیہ السلام کے خطاب کو اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ہے۔ جواب نمبر 7 بالفرض محال اگر تسلیم کر بھی لیا جائے کہ اس آیت کے روح سے حضور علیہ السلام کے بعد انسانوں میں سے رسول آ سکتے ہیں تو مرزا قادیانی پھر بھی رسول ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ مرزا قادیانی نے لکھا ہے کہ میں تو انسان ہی نہیں، لکھتا ہے کہ کرم خاکی ہوں پہ میرے پیارے، نہ آدم زاد ہوں نہ ہوں بشر کے جائے نفرت اور انسان کی عار۔ روحانی خزائن جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 127۔ تمام گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت سے بلکہ قرآن مجید کی کسی بھی ایک آیت سے
بھی نبوت کا جاری ہونا ثابت نہیں ہوتا، بلکہ اس آیت میں اولین اولاد آدم علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطاب کو بیان کیا۔ قادیانی قرآن مجید کی اس آیت سے باطل استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی نبوت جاری ہے اور قیامت تک نئے نبی اور رسول آ سکتے ہیں۔ اپنے پہلی آیت اور اس کے ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر قادیانیوں کے باطل استدلال کا علمی رد ہم انشاءاللہ العزیز پیش کرتے ہیں۔ نمبر 2، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اور جو لوگ اللہ اور رسول کی اطاعت کریں گے تو وہ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا، بعد انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، اور کتنے اچھے ساتھی ہیں۔ قادیانی اس آیت سے کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے سے کوئی بھی انسان نبی، صدیق، شہید اور صالح نہیں بن سکتا، یعنی جو 4 درجے ایسے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے سے مل سکتے ہیں۔ قادیانیوں کے اس آیت سے کیے گئے باطل استدلال کے بہت سے جوابات ہیں، آپ ملاحظہ فرمائیں۔ نمبر 1، کوئی بھی ذی شعور اور صاحب عقل آدمی اس آیت کا صرف ترجمہ پڑھ لے تو اسے خود پتہ چل جائے گا کہ اس آیت سے نبوت کے جاری ہونے کا قطعاً کوئی ثبوت ہی نہیں، بلکہ یہ آیت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والوں کو یہ خوشخبری سنا رہی ہے کہ آپ قیامت کے بعد نبیوں، صدیقوں، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوں گے، جیسا کہ اس آیت کے آخری الفاظ سے واضح ہوتا ہے کہ وہ یعنی نبی، صدیق، شہداء اور صالحین بہترین ساتھی ہیں۔ پس ثابت ہوا کہ آیت قیامت کی معیت کے بارے میں ہے۔ جواب نمبر 2، اس آیت کا شان نزول قادیانی کے تسلیم کردہ 10 صدی کے مجدد امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ پڑھیے اور سر دھنیے۔ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جنت کے بلند و بالا مقامات پر ہوں گے اور ہم جنت کے نچلے درجات میں ہوں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کیسے ہوگی؟ تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی من یطع اللہ والرسول بحوالہ تفسیر جلالین صفحہ نمبر 80۔ یہاں رفاقت سے مراد جنت کی رفاقت ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام اگرچہ جنت کے بالا خانوں میں ہوں گے، لیکن پھر بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور دوسرے نیک لوگ انبیاء کرام علیہ السلام کی زیارت سے فیض یاب ہوں گے۔ اس کے علاوہ مرزا قادیانی سے پہلے تقریباً تمام تفاسیر میں اس آیت کا یہی شان نزول لکھا ہے۔ لیجئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ تفسیر نے بھی بتا دیا کہ اس آیت میں معیت سے مراد جنت کی رفاقت ہے۔ جواب نمبر 3، سیدہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ کریم علیہ السلام فرماتے تھے کہ نبی کو مرد وفات میں اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ دنیا میں رہنا چاہیں یا عالم آخرت میں۔ جس مرد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اس مرد میں آپ کریم علیہ السلام فرماتے تھے مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، یعنی ان نبیوں کے ساتھ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ سیدہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اس سے میں سمجھ گئی کہ آپ علیہ السلام کو دنیا اور آخرت میں سے ایک ایک کا اختیار دیا جا رہا ہے۔ اس روایت سے بھی ثابت ہو گیا کہ معیت سے مراد جنت کی رفاقت ہے۔ جواب نمبر 4، 2 روایت آپ ملاحظہ فرمائیں جن میں بھی معیت کا ذکر ہے، لیکن اس معیت سے مراد جنت کی رفاقت ہے۔ حدیث نمبر 1، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ الف آیتہ فی سبیل اللہ کتب یوم القیامہ مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یعنی میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا 1000 آیات روزانہ اللہ کی رضا کے لیے تلاوت کرو
وہ قیامت کے دن نبیوں، صدیقوں، شہداء اور صالحین کے ساتھ بہترین رفاقت میں ہوگا۔ حدیث نمبر 2، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التاجر الصدوق الامین مع النبیین و صدیقین و شہداء۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سچا امانت دار تاجر نبیوں، صدیقوں اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ مسند احمد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 209۔ اب قادیانی یہ بتائیں کہ کوئی سچا تاجر یا 1000 آیات روزانہ پڑھنے والا نبی بن سکتا ہے؟ یقیناً قادیانی بھی کہیں گے کہ سچا تاجر اور 1000 آیات روزانہ پڑھنے والا قیامت کے دن نبیوں، صدیقوں اور شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا۔ جس طرح سچا تاجر 1000 آیات روزانہ پڑھنے والا نبی نہیں بن سکتا، بلکہ قیامت کے دن نبیوں، صدیقوں، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا، اسی طرح اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والا بھی نبی یا رسول نہیں بن سکتا، بلکہ قیامت کے دن وہ نبیوں، صدیقوں، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا۔ ناظرین محترم، اس آیت سے قیامت کے دن معیت کا ذکر ہے۔ جن آیات میں دنیا درجات ملنے کا ذکر ہے، ان میں سے کسی ایک آیت میں بھی نبوت ملنے کا ذکر نہیں ہے۔ مثلا سورۃ العنکبوت میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنہم فی الصالحین، یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے وہ نیک لوگوں میں داخل ہوں گے۔ اس کے علاوہ ایک اور جگہ پر اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے وہ اللہ کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں۔ ناظرین محترم، ان آیات میں جو لوگ مخاطب ہیں ان کو جو درجات ملنے کا ذکر ہے، ان میں نبوت ملنے کا دور دور تک ذکر نہیں ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے زیادہ کامل ایمان والا امت میں کون ہو سکتا ہے؟ اگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسے کامل ایمان والے لوگوں کو نبوت نہیں مل سکتی تو پھر امت میں کسی کو کیسے نبوت مل سکتی ہے؟ بلکہ اللہ نے نبوت کا دروازہ بھی بند کر دیا ہوا ہے۔ پس ثابت ہوا کہ قادیانیوں کا بالا آیات پر استدلال باطل ہے، کیونکہ اس آیت میں قیامت کے بعد نیک لوگوں کو جو معیت ملے گی اس کا ذکر ہے کہ نیک لوگ انبیاء، صدیقین اور شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوں گے۔